اب ایک روایت اس وقت تقریباً تمام علمی حلقوں میں پھیل چکی ہے اور وہ ہم ہر بار بھی سناتے ہیں، اس لیے کہ مومنین میں ایک تحقیق کا جذبہ جو ہے وہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ شیعوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، نہ گھر جلا نہ ضربت لگی، صرف موصوف نے دھمکی دی۔ اب ہمیں ڈسکس ہی کرنا چاہیے جب گفتگو ہوتی ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے آپ کے باپ کو مارا نہیں ہے، صرف گالی دی ہے۔ تو صحیح ہے، مارا نہیں ہے، گالی پہ بات ہو جائے۔ بس یہاں بھی اگر آپ پوری دنیا میں کہیں کوئی آفس والا شکایت کرے کہ اس نے مجھے مارا اور ساتھ میں گالی دی یا مثلا نہ بلکہ قتل کی دھمکی دی، مارنا ہی نہیں قتل کی دھمکی، اور اگر اس میں سے خود مجرم ایک کا اقرار کر لے یا مجرم کے طرفدار ایک کا اقرار کر لیں تو بالآخر اس ایک کی سزا تو ہوگی۔ تو جلد نمبر 11 میں ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس کو زئی جو پاکستان کے محققین میں سے تھے اور بہت سارے علماء نے کہا یہ روایت بالکل صحیح، اور اب یہاں تک تو بات آ گئی۔ اب جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے چلو اتنا تو مان گئے ہو نا، یعنی یہاں پہ بھی اگر کوئی کہے کہ اس آدمی نے مجھے قتل کی دھمکی دی تو کیا واقعی یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے؟ بس وہ تمام لوگ جو اس کو بڑا سادہ موضوع لے رہے ہیں، ان سے کہا جائے کہ تمہاری ماں بہن کو جلانے کی بات کی جائے اور ثابت ہو جائے کہ جلانے کی بات کی تھی، گو کے دروازہ جلایا، یہ الگ موضوع ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، یعنی سامنے والے سے بات ہو رہی ہے کہ چلو جی قتل نہیں کیا، تمہارے بچوں کو اور بیوی کو گھر والوں سمیت جلانے کی دھمکی دی، تمہاری دوستی باقی رہے گی؟ یا مثال کے طور پر پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں کیا پیپلز پارٹی کی ممبرشپ باقی رہ سکتی ہے اگر کچھ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی پہنچتے مثال کے طور پر نصرت بھٹو کے پاس ہے، بے نظیر کے پاس، کہ آپ لوگ جو ہے وہ کمانڈ چھوڑ دیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو آپ سربراہ بنا دیں، ورنہ ہم پورے 70 کلفٹن میں آگ لگا دیں گے۔ بعد میں آپ لیں گے آگ تو نہیں لگائی تھی نا، صرف روڈی تو بند کی تھی کلفٹن کی، ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ آج کوئی پوچھے نواز شریف سے یا ان کے ماننے والوں سے کہ نواز شریف کے بعد مسلم لیگ والے حملہ کر دیں نواز شریف کے گھر پر اور مریم نواز کے لیے کہیں کہ جتنے لوگ گھر میں باہر نکل آؤ ورنہ پورے اس کوٹھی کو آگ لگا دیں گے، وہ کتنے مخلص مانے جائیں گے؟ پوری متمدن دنیا میں کسی بھی ملک کے سامنے رکھ دیں اس بات کو، وہ کتنے مخلص مانے جائیں گے مسلم لیگ کے ساتھ۔ تو وہاں تو سب کی عقل کام کرتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے رسول آل رسول کی تو وہاں پر آ کر بہت ساری جگہ پر عقل و شعور کو بالکل چھوڑ دیا۔ کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ صحیح بخاری کا ترجمہ کہ اس میں خلیفہ سیاسی دوم نے جو رسول اللہ کے لیے فرمایا حجر و ہذیان و بکواس، تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے لیے برا رہیں۔ یہ پاکستان میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ توہین رسالت پر کبھی ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے، کبھی عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی چند شیعوں پہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جج سے کہا جائے تم کیا برا رہے ہو، توہین عدالت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی جج سے کہا جائے کہ بخاری کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ کیا برا رہے ہیں، برا رہے ہیں اور بڑبڑا رہے ہیں، کیا رسول کی شایع نشان ہے؟ تم عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو توہین رسالت کے جرم میں مارنا چاہتے ہو، اس بخاری میں لفظ برانہ لکھتے ہو، تو روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتی۔ اور یہ حدیث ہے اس کی مصنف نے ابی شیبہ کی 38,200 یہاں پہ ہے کہ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے یہاں آنے جانے لگے اور ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملے خلافت میں ان سے تقاضا کرنے لگے۔ پس جب یہ بات حضرت عمر خطاب کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ حضرت فاطمہ کے ہاں داخل ہوئے اور فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اور آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، خدا کی قسم۔ لیکن اگر
یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیں۔ راوی کہتا ہے کہ پس جب حضرت عمر باہر گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور تمہیں گھر میں جلا دیں گے، اور خدا کی قسم عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ پس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ اور اپنی رائے کو دیکھ لو، میری طرف واپس نہ آنا۔ چنانچہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے، اور جب تک ان لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی یہ فاطمہ کے پاس واپس نہیں آئے۔ اب یہ پورا معاملہ بنا دیا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ہاں صرف دھمکی دی، گو کہ اس کے بعد جناب سیدہ کو مارا بھی گیا، جناب سیدہ کے جناب محسن کی فرزند کی شہادت بھی ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسی کو مانا جا رہا ہے اور فرض یہ کر لیا جائے کہ مارا نہیں گیا، تو کیا یہ کام ایک مسلمان سے ہو سکتا تھا کہ رسول کی بیٹی کو دھمکی دیں، جبکہ رسول نے حکم یہ دیا ہے کہ رسول کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی وجہ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو؟ تو کیا رسول کی بیٹی کو دھمکی دینا مودت قربا کا مصداق ہے؟ دنیا میں کسی کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ قربہ رسول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جناب سیدہ کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ قربہ رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ مولا امیر المومنین کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ قربہ رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ امام حسن امام حسین کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ قربہ رسول ہیں یا نہیں۔ ان کے بارے میں تو کہنا ہوگا یہ تو قربہ رسول ہی ہیں۔ تو ایام فاطمیہ در حقیقت اسلام بدلہ بعد اشرف الانبیاء، اگر اس پر نظر رکھنی ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا تو جناب سیدہ کی مظلومیت کے بغیر یہ چیز نظر نہیں آئی، اور اگر یہ چیز اوجل ہو گئی تو سمجھے بڑے بڑے جرائم آنکھوں سے اوجل ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کا ذکر وہ چیز ہے کہ جس سے دین حقیقی طور پر باقی رہتا ہے۔ اور کل ہم نے توجہ دلائی اور آج بھی توجہ دلائی کہ مصائب اہل بیت کا سلسلہ گو کہ سقیفہ سے شروع ہوا، امامت مولا امیر المومنین کے انکار کے ذریعے سے، لیکن جو ریاکشن نظر آیا ظلم کی صورت میں اہل بیت پہ، جو پہلا ظلم ہوا وہ جناب سیدہ کی صورت۔